یہ بات ہے کعبے کی حفاظت کی۔ یہ کہانی ہے اس رات کی کہ جب مکہ شہر پر دہشت کا سناٹا تھا۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مکہ کی پوری بستی میں خاموشی چھائی تھی، گھر خالی اور گلیاں ویران ہو چکی تھیں۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اور سب لوگ اسی فکر میں تھے کہ اب اپنی بستی کو کیسے بچائیں۔ کعبہ کی اور اپنے بستی کی حفاظت اب کیسے کریں؟ کیونکہ مکہ کی طرف موت کا لشکر بڑھ رہا تھا۔ کیونکہ رات ڈھل جانے کے بعد صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو لوگوں نے ایسا منظر دیکھا جو دنیا نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ کہانی ہے غرور کے ٹوٹ جانے کی۔ یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی۔ یہ کہانی ہے سورۃ فیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے یمن سے، جس کا بادشاہ ابرہ تھا۔ ابرہ نے ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے جواہرات سے بھری ایک عمارت بنوائی۔ اور اعلان کیا کہ لوگ کعبہ کی بجائے یہاں آ کر عبادت کریں۔ یہ میرا حکم ہے کہ لوگ یہاں آ کر عبادت کریں۔ لیکن لوگوں کے دلوں سے کعبے کی محبت نکالنا ناممکن کام تھا۔ پھر ابرہ نے سوچا کہ میں کعبے کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ میں کعبہ کو ہی مٹا دوں گا۔ اور اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف مکہ کے نہتے لوگ ابرہ کی فوج کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور پہاڑوں میں جا چھپے۔ بھائیو، اب تو اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب لوگ اسی فکر میں تھے کہ اب مکہ کو کیسے بچائیں، لیکن قریش کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، کعبہ کی حفاظت خدا خود کرے گا۔ اسی پریشانی میں ان لوگوں نے رات گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ابرہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کے قریب پہنچ گیا۔ آگے بڑھو اور کعبے کو گرا دو۔ اور اس نے کعبے پر حملے کا حکم دے دیا، لیکن اس کا سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہ نے اس کو بہت مارا اور پیٹا، لیکن یہ ہاتھی زمین سے نہیں اٹھا۔ جب ان لوگوں نے آسمان پر دیکھا، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہزاروں لاکھوں پرندوں کے جھنڈ، اور یہ پرندے کوئی عام پرندے نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا لشکر تھا۔ اور ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ ہر پرندے کے منہ میں اور پنجوں میں ایک ایک پتھر تھا، اور جب وہ پتھر زمین پر گرتا تو ابرہ کی لشکر کو تباہ کر دیتا۔ ابرہ کا لشکر یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، اور پرندوں کے پتھر ان کے سینے کے آر پار ہو رہے تھے۔
पल भर में इन छोटे छोटे परिंदों ने अबराह की ताकतवर फौज को मट्टी में मिला दिया। कुरान ने इस वाक़े को सूरत फील में महफूज कर लिया। आइए इस वाक़े को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ए महबूब, क्या तूने ना देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनका दबाव तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की टोकरियां भेजी कि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारे और इन्हें कर डाला जैसा कि खाया हुआ भूसा। सूरत फील की पहली आयत मक्का वालों के लिए सवाल उठा रही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे। मक्का वालों, सुनो उसकी शायरी। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक सूरत अल-फील मक्का में उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैगाम की शदीद मुखालफत कर रहे थे। इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कुरैश को उनके अंजाम से आगाह किया। क्योंकि अबराह की तबाही का वाक़या कुरैशों के लिए नया नहीं था, इसलिए कुरान ने इस वाक़े को बयान करके इनके सामने एक मजबूत दलील रख दी। इसका इनकार करना इन लोगों के लिए नामुमकिन था। सूरत फील मुझे और आप सबको ये पैगाम देती है कि अगर हम मुश्किलात अबराह की फ़ौज बनकर भी हमारे सामने आ जाएं, तो हमारा तवक्कल उस रब्बुल अज़ीम पर होना चाहिए जो परिंदों के ज़रिए अबराह की ताकतवर फ़ौज को मिट्टी में मिलाने पर कादिर है। बेशक